معرفت کورس کی 33ویں نشست میں خوش آمدید۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی جو صفت پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے الحلیم۔ الحلیم کا مادہ حلم ہے، حا لام اور میم۔ اس کا مطلب فقط اور فقط نرمی، عاجزی اور انکساری کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ قوت اختیار اور ارادہ رکھتے ہوئے بھی آپ اپنے اگلے بندے کو، اپنے سبوننٹ کو، اپنے سے نیچے والے بندے کو وقت دیں، سنبھلنے کا وقت دیں، ایز مچ ایز پوسیبل اسے آپ وقت دیں، ممکن ہے وہ واپس آ جائے۔ جب تک اصلاح کا پہلو کسی حد تک زندہ رہے، جب تک آپ کو کوئی گنجائش نظر آتی رہے، تب تک اس کو اس کا ٹائم دیں، فوری طور پر فیصلہ نہ کر دیں۔ اسی چیز کو کہتے ہیں حلم۔ اور یہی ذات جو کہ ٹائم دے، فوری طور پر فیصلہ نہ کر دے، نرمی کے ساتھ ٹھیک ہے اب سنبھل جائے، اب سنبھل جائے، اب سنبھل جائے، واپسی کا انتظار کرے، یہ کریکٹرسٹک اپنانے والے کو حلیم کہتے ہیں۔ مالک کائنات نے اپنے آپ کو قرآن الحکیم میں الحلیم کے نام سے پکارا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن الحکیم میں اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو کس طرح سے ٹریٹ کیا ہے تاکہ آپ کو اور مجھے سمجھنے میں آسانی ہو۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 225 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، جو تم ایویں قسمیں کھا لیتے ہو نا، اللہ دی قسمیں میں انج کیتا، خدا دی قسمیں میں انج کر دیاں گا، واللہ واللہ، عربیوں کی بڑی عادت ہے کہ وہ ایسے بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی قسموں کو میں تمہیں ماروں گا نہیں، میں تمہیں سزا نہیں دوں گا، میں کوئی گزند نہیں پہنچاؤں گا، مجھے پتا ہے تمہارا مقصد قسم کھانا نہیں تھا، اور جو تمہارے سامنے کھڑا تھا اس کو بھی پتا تھا کہ یہ قسم نہیں کھا رہا، یہ اس کی عادت ہے، یہ عادتاً ایسی بات کر رہا ہے۔ تو مالک کائنات فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، جو تم ایویں قسمیں کھا لیتے ہو اللہ ان قسموں کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں کرے گا، ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن جو تم پورے دل کے ساتھ قسم کھاؤ گے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے تم سے محبت ہے، یہ جو آپ نے اگلے کو اپنے ایکسپریشنز کے ساتھ ظاہر کیا ہے کہ میں ارادتاً ایک قسم کھا رہا ہوں اگلے کو یقین دہانی دلوانے کے لیے، اگر یہ جھوٹی قسم کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس پہ ضرور آپ کا مواخذہ کروں گا۔ غور کیجئے اللہ نے کیا کیا، آپ نے قسم کھائی، اگر ویسے ہی واللہ میں نے تو آج سے پہلے کبھی ایسی کوئی چیز دیکھی نہیں ہے، واللہ تم ساری دنیا سے حسین شخص ہو، یہ جو میں نے باتیں کی ہیں یہ جسٹ ایکسپریشنز ہیں، کھائی میں نے قسم یا دونوں مرتبہ، خدا کی قسم میں پہلی مرتبہ میں نے کوئی میٹھی چیز کھائی ہے، یہ جو میں بات کر رہا ہوں آپ کو بھی پتا ہے میں کوئی قسم وہ والی نہیں کھا رہا، تو اللہ تعالیٰ حالانکہ میں جھوٹی قسم کھا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایسی قسموں کا مواخذہ نہیں کروں گا۔ آپ کو نظر آیا کہ حلم کا مطلب اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فوری فیصلہ نہیں فرما دیا، اللہ تعالیٰ ججمنٹل نہیں ہے، بغیر سوچے سمجھے ایویں فیصلہ نہیں کر دیتا تم نے جھوٹی قسم کھائی ہے چلو بات ختم، نہیں، آپ کے دل کا ارادہ تھا، آپ واقعی اگلے بندے کو یقین دلانا چاہ رہے تھے تو آپ کا مواخذہ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ الحلیم ہے۔ مزید آپ دیکھیے سورۃ بقرہ آیت نمبر 263 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، وہ جو تم صدقہ دیتے ہو، کسی کی تم مدد کرتے ہو، کوئی خیرات دیتے ہو، اس کے بعد اسے ایذا پہنچاؤ، اسے سناؤ کہ یاد نہیں ہے فلاں وقت میں تمہارے کام آیا تھا، یا بعد میں اس کو سناؤ، اس کو ذلیل کرو، یہ جو تم نے صدقہ دینا نا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے کئی درجے بہتر ہے تم صرف اچھی زبان سے بول لو، اچھی بات کر دو، نہ دو پیسے، اللہ تعالیٰ تمہارے صدقے کا، تمہارے خیرات کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کی محتاجی دور کر دے۔ یہ تو تمہارا امتحان تھا اور تم نے اس کو اپنا مال سمجھ لیا جو تم جتا رہے ہو بعد میں، ایسا مال دینا جس کے بعد کے اظہار آسانی ہو، اس سے بہتر ہے تم صرف اچھی بات کر دیا کرو۔ ومغفرۃ، اور اگر کبھی کوئی ایسی بات ناگوار تمہیں گزرے درگزر کر دیا کرو، یہ کہیں بہتر ہے ایسے صدقے سے، اللہ تمہارے صدقے کا بھوکا نہیں ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ اب میرے پاس پیسے ہیں، حق یہ ہے اگر میری جیب میں 1500 روپیہ میری ضرورت سے زائد ہے اور میرے سامنے ایک شخص ہے جس نے صبح کا کھانا نہیں کھایا، حق یہ ہے، یہ کوئی احسان نہیں ہے اس کے سر پہ، اس کا حق ہے کہ میں اسے کھانا کھلاؤں کیونکہ میں نے کھانا کھا لیا ہے، میری آج کی ساری ضروریات پوری ہو چکی ہیں، اس کے باوجود میری جیب میں پیسے ہیں۔ اگر میری طبیعت ایسی ہے کہ میں بعد میں اسے سناؤں گا 4 دن بعد، 10 دن بعد، یا پھر جب وقت ملے گا، یاد نہیں تو میں روٹی کھوائی سی آپ نے میری تو انج تے انج، یہ میں نے اگر معاملہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ دینا پیسے، جو تم نے پیسے دے کے اس کے ساتھ بھلا کرنا ہے نا، اگر تم نے 4 نیکیاں کمانی ہیں بعد میں اس کا دل دکھا کے تم نے 2000 گناہ کما لینے، نہ دینا پیسے، کوئی بات نہیں، رہنے دو، تم سنبھال کے رکھو اپنے، تم نے اپنے امتحان میں اپنا جو دینا تھا اپنا فل فلیج دے دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے پیسے نہیں دیے کوئی بات نہیں، واللہ غنی حلیم،
اللہ تعالیٰ غنی ہے، اس کو تمہارے پیسے کی پرواہ نہیں ہے، اور وہ حلیم ہے، معاف کر دے گا، درگزر کر دے گا، نیکسٹ ٹائم تمہیں موقع دے گا، فوری تمہاری پکڑ نہیں کرے گا، وہ خود تمہیں کہہ رہے ہیں اگر تمہارے دل کا بھی وہ والا لیول نہیں آیا درگزر کر دو، اگنور کرو، نیکسٹ ٹائم۔ مزید دیکھیے سورۃ آل عمران آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ آل عمران کل بھی ہم نے پڑھی تھی میرا خیال ہے، یہ بات ہو رہی ہے غزوہ احد کی۔ تو غزوہ احد میں ہوا کچھ یوں تھا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا سپریم لیڈر، اسلام کا منبع اور ماخذ، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے حبیب اور محبوب شخص احد کے میدان میں کھڑے ہیں، احد کے پہاڑ پر، اور صحابہ اکثریت آقا کو چھوڑ کر بھاگ گئے، اکثریت تقریباً سارے، میجورٹیلی سارے کے سارے آقا کو چھوڑ کر بھاگ گئے، کوئی چند ایک آقا کے ساتھ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا نوٹس لیا۔ آپ ذرا دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، جس دن دو قوموں کا، دو گروہوں کا، دو لشکروں کا آمنا سامنا ہوا تھا اور تم منہ پھیر کر بھاگ گئے تھے، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، تمہارے اندر کچھ کوتاہیاں تھیں، کچھ کمیاں تھیں، جس کی وجہ سے شیطان تمہیں پھسلانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر فرما لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا انہیں۔ ان اللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ کیوں بھاگ گئے، کیا یہ کفر کر رہے ہیں، کیا یہ شرک کر رہے ہیں، نہیں، ڈر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایج دے دیا، اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے اندر کمزوری تھی، اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تمہیں شیطان پھسلانے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے دیکھا ہے کہ تمہارے دل میں کفر نہیں تھا، تمہارے دل میں شرک نہیں تھا، کمزوری تھی، ایک کمزوری تھی، تم ڈر گئے تھے کہ مجھے تیر لگ جائے گا، مجھے تلوار لگ جائے گی، سب بھاگ رہے ہیں، بھاگنا چاہیے، چلو اللہ نے معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایج دیا، تمہیں حالانکہ اللہ چاہتا گرفت فرما سکتا تھا، مال کے کائنات نے معاف فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ غفور، اللہ تعالیٰ نے درگزر فرمایا، حلیم، وہ حلیم ہے، وہ ایسا ہی ہے، وہ پازیٹیو جہاں پر ایج مل سکتا ہے، جہاں آپ کو مزید وقت دیا جانے کی گنجائش باقی ہو، وہ وقت دے دیا کرتا ہے۔ مزید دیکھیے سورۃ مائدہ آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ان باتوں کے بارے میں نہ پوچھا کرو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تمہیں برا لگے گا، اور اگر قرآن نازل ہونے کے دوران تم نے کوئی ایسی بات پوچھ لی تو وہ تو ظاہر کر دی جائے گی اور پھر تمہیں اپنے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی۔ ایک ایگزامپل کے ساتھ سمجھاتا ہوں، جیسے کہ قرآن کے ایک ایگزامپل آپ کے سامنے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو، ایک گائے ذبح کرو، ایک بندہ تھا مر گیا تھا، اس کو دوبارہ زندہ کرنا تھا اور اسے پوچھنا تھا تمہارا قاتل کون ہے، المختصر۔ تو جو فریق آیا تھا انہوں نے سوال کیا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بات کی، اللہ نے کہا گائے ذبح کرو، ایک اس کو گوشت اس کا لگاؤ، یہ زندہ ہوئے گا، بتا دے گا کہ کس نے یہ معاملہ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایسے ہی کہا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایک گائے ذبح کرو، اس کو اس کا گوشت مارو، مطلب گوشت لگاؤ، اس کو اس کا حصہ زندہ ہو جائے گا، بتا دے گا۔ انہوں نے کیا کیا؟ سوال پہ سوال، اتنا ہی کافی تھا، کوئی بھی گائے ذبح کرتے، گوشت لگاتے، کام ہو جاتا۔ انہوں نے کہا آپ مزید وضاحت فرما دیجئے، مزید وضاحت فرما دیجئے، مزید وضاحت فرما دیجئے۔ ان کے لیے معاملہ مشکل ہی ہوتا چلا گیا۔ ایک اور ایگزامپل لیجیے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حج کی فرضیت ارشاد فرما رہے تھے کہ تم سب پر حج فرض کر دیا گیا۔ ایک صحابی رسول تھے، انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حج فرض ہے؟ آقا خاموشی اختیار فرمائی، آقا نے بلکہ منہ دوسری طرف پھیر لیا، وہ باز نہیں آیا۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آقا نے پھر اگنور کیا، نظر انداز کیا، رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ وہ تیسری مرتبہ پھر جب موقع ملا یا رسول اللہ وہ میں پوچھ رہا تھا کہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آقا فرماتے ہیں، آقا نے ان کو ظاہر ہے کہ وہ الفاظ بھی ارشاد فرمائے جو میں نہیں کہہ سکتا، یعنی کہ ظاہر ہے وہ ان سے چھوٹے ہیں، ہم سے تو صحابہ بڑے ہیں۔ آقا نے ان کو زد و کوب کر کے فرمایا اگر میرے منہ سے نکل جاتا ہاں تو تم پر فرض ہو جاتا ہر سال، اتنا کافی نہیں ہے جتنا تمہیں حکم مل گیا، فرض ہے، بس زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ وہ سوال پھر آقا نے یہ والی آیت کا حوالہ دیا کہ وہ سوال کیوں کرتے ہو جو تم پر ظاہر نہیں کیا جا رہا، جتنا تمہیں بتایا جا رہا ہے اس پر اکتفا کرو، جو بات نہیں کی جا رہی اس میں تمہیں اختیار دیا جا رہا ہے، تم سوال پہ سوال کر کے اپنے لیے مشکل کھڑی نہ کرو۔ اب ذرا دیکھیے، سوال پہ سوال کرنے میں ایک انسان کے اندر کوئی نیگیٹو اس کا کوئی مقصد نہیں تھا کہ نہ موسیٰ علیہ السلام کے صحاب میں
نہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں کوئی ان کا منفی مقصد نہیں تھا، لیکن عمل البتہ ٹھیک نہیں تھا۔ جب عمل ٹھیک نہیں تھا، حالانکہ ان کے دل کا مقصد ٹھیک تھا، اللہ کو دل کا مقصد معلوم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عفا اللہ عنہ، اللہ نے معاف کر دیا، درگزر کر دیا۔ واللہ غفور حلیم، اللہ درگزر فرمانے والا ہے، اللہ حلیم ہے۔ فوراً فیصلہ نہیں فرما لیتا تم نے کیا کیا ہے، وہ دیکھتا ہے کیوں کیا ہے۔ یہ نہیں تم نے چوری کی، کیوں کی؟ تم نے قتل کیا، کیوں کیا؟ ہو سکتا ہے کہ میرے پیچھے 2 ڈاکو لگے ہوں، میں نے اپنی جان بچانے کے لیے ان کو مار دیا ہو، ممکن ہے میں عدالت میں یہ بات نہ ثابت کر سکوں اور مجھے پھانسی پر لٹکا دیا جائے، لیکن اللہ کی نظر میں سرخرو ہوں، میں نے اپنی جان بچاتے ہوئے 2 کو قتل کیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ججمنٹل نہیں ہے، وہ صرف اتنی سی بات دے کے فیصلہ نہیں کر دیتا تم نے کیا کیا، بلکہ وہ رک کے ایج دیتا ہے، ٹائم دیتا ہے کہ تم نے کیوں کیا، کیا بہتری کی کوئی گنجائش موجود ہے، واپسی کا راستہ ہے، اصلاح ہو سکتی ہے، توبہ کا وقت دیتا ہے۔ یہ جو توبہ کا وقت دیتا ہے فوراً فیصلہ نہیں فرماتا، اس لیے تو وہ حلیم ہے۔ مزید دیکھیے سورۃ ہود آیت نمبر 87 میں شعیب علیہ السلام آتے ہیں اپنی قوم کی طرف اور وہ کہتے ہیں کہ اے میری قوم، ان کی قوم کا پتہ ہے کیا گناہ تھا؟ بہت سے گناہ ہوں گے، لیکن بڑا گناہ جو اللہ نے پرومیننٹ کر کے بتایا وہ تھا کہ وہ کاروباری شخص تھے تو وہ ناپ تول میں بڑی کمی کرتے تھے، یعنی جب لیتے تو زیادہ لیتے، جب دیتے تو تھوڑا دیتے، وہ ترازو میں کچھ خراب کر دیتے، یا جس بھی طرح ان کے وہ معاملات تھے وہ مکس کر دیتے، اچھی چیز میں بری چیز، دودھ میں پانی، یا کچھ بھی آپ مثال لے لیں، یعنی کہ وہ ڈنڈیاں مارتے تھے اپنے کاروبار میں۔ یہ ان کا بڑا گناہ تھا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے، یہ تو سراسر اللہ کی نافرمانی ہے، سراسر یہ ناشکری ہے، باز آ جاؤ۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ آیت آپ نے پہلے بھی صلاۃ کورس میں میرے ساتھ پڑھ رکھی ہے، وہاں پر تو آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ پڑھی تھی۔ قالو، انہوں نے کہا یا شعیب، اے شعیب، الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، اے شعیب کیا تمہاری صلاۃ، تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے اپنی زندگی کے جو مقصد بنا رکھے تھے، جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، ہم چھوڑ دیں؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا ہم اپنے مالوں کو ہی اپنے حساب سے خرچ نہ کریں، تم سے پوچھ پوچھ کے خرچ کریں، کیسے کمانا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، یہ بھی تمہارا رب بتائے گا، یہ بھی تم بتاؤ گے ہمیں، یہ بھی ہم اب ہماری مرضی نہیں ہے، جو ہم کما رہے ہیں تمہاری باتیں مانیں، ہم تو بھوکے مر جائیں۔ اب اس طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے، تو لہٰذا اب وہ کیا کہتے ہیں شعیب علیہ السلام کو؟ وہ کہتے ہیں انک لانت الحلیم الرشید، ایک تو ہی تو رہ گیا حلیم الرشید، تو ہی تو ہے جو بڑا سوچتا ہے، سمجھتا ہے، پھر فیصلہ کرتا ہے، ہم تو پاگل ہیں۔ وہ ٹونٹ مار رہے ہیں، وہ واقعی آپ کو حلیم الرشید نہیں کہہ رہے، وہ ٹونٹ مار رہے ہیں، ایک تو ہی تو رہ گیا حلیم الرشید، تو ہی تو ہے جو سوچتا ہے، سمجھتا ہے، فوری طور پر فیصلہ نہیں کر دیتا، ہم تو پاگل ہیں، ہمیں تو نہیں سمجھ، جنہوں نے اتنے امپائر کھڑے کر لیے ہیں، جن کے اتنے اتنے بڑے کاروبار ہیں، ان کو کچھ نہیں پتا، تمہیں پتا ہے، تم بڑے سیانے ہو۔ وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، تو لہٰذا حلیم کا مطلب آپ کو کچھ حد تک سمجھ آ رہا ہوگا۔ آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں آسمان، زمین اور جو کچھ اس میں رہتا ہے وہ سب کا سب اللہ کی تسبیح کرتا ہے، سب کا سب اللہ کی مرضی کے مطابق ہی چلتا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تمہیں ان کی تسبیح پوری طرح سے سمجھ نہیں آتی لیکن وہ کرتے ہیں۔ یہ ساری بات بتانے کے بعد ایک خاموشی ہے، یہاں پر تو آ جاتی ہے، یعنی ایک پاز ہے، اس پاز کا مطلب ہے سب کر رہے ہیں، تم نہیں کر رہے، سب کے سب اللہ کے فرما بردار ہیں، تم نہیں ہو، سب کے سب اللہ کے حکم کی تابع فرمانی کر رہے ہیں، تم اتنے سے کیڑے ہو کر میری نافرمانی پر تو لائے ہو، لیکن پھر بھی دیکھو میں نے فوری طور پر تمہاری پکڑ نہیں کی۔ دیکھیے انہ کان حلیما غفورا، اللہ فوری طور پر فیصلہ نہیں کرتا، وہ تمہیں ٹائم دے گا توبہ کرنے کا، واپس آنے کا، وہ حلیم ہے، وہ غفور ہے، وہ درگزر کیا کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مشرکوں کی بات کرتے ہوئے سورۃ حج کی آیت نمبر 58 میں ان کا پہلے تذکرہ کرتا ہے، اور پھر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو بندے ہیں نا جو اللہ کے لیے ہجرت کر جاتے ہیں، مشرکوں کے بعد یہ بات ہوتی ہے، جو اللہ کے لیے ہجرت کر جاتے ہیں اور جو اس کے بعد چاہے قتل کر دیے چاہے وہ خود طبعی موت مر جائیں، اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کی نظر میں فرق نہیں ہے، اللہ کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انہوں نے اپنا گھر بار، اپنے پرانے تعلقات، اپنے ماں باپ، اپنے سب کے سب اللہ کے لیے چھوڑ دیا ہے، یا اپنی بری عادات اللہ کے لیے چھوڑ دی ہیں، انہیں اللہ کے لیے ہجرت کر دی، اللہ کے لیے اتنا کافی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بہت اچھا رزق دے گا، اور اس کے بعد
لا یدخلنہم مدخلا، اللہ تعالیٰ انہیں ایسی جگہ پر، ایسے گروہ میں داخل کر دے گا، یرضونہ، وہ راضی ہو جائیں گے، وہ راضی ہو جائیں گے اللہ سے، انہوں نے اللہ کو راضی کر دیا ہے، وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور ایسا نہیں ہے ان سے گناہ نہیں ہوں گے، غلطیاں کوتاہیاں تو ہونی ہے، لیکن اللہ ان کی چھوٹی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو دیکھتے ہوئے ان کے بڑے بڑے کارناموں کو نظر انداز نہیں کر دے گا۔ وہ حلیم ہے، وہ پازیٹیو فیصلہ کرے گا، وہ ایج دے گا، توبہ کا موقع دے گا، فوری طور پر غلطی پر پکڑ نہیں لے گا، معافی کا پوری طرح سے ٹائم دے گا، معاف کر دے گا۔ بہرکیف یہاں پر کافی حد تک آپ کو بات سمجھ آ چکی ہوگی۔ اس کے بعد سورۃ تغابن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دو گے، قرض حسنہ دو گے، یضاعفہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس قرض کو کئی گنا بڑھا کر واپس کرے گا، ویغفر لکم، اور وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ یعنی کئی اس کے مطلب ہو سکتے ہیں، لیکن ایک میجر مطلب سمجھ لیجئے، اللہ نے مال دیا ہے، کوئی تمہارا ہے، تم نے کہاں سے لیا؟ اللہ کا فضل ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میرے پاس بڑا علم ہے، میں نے اس علم کو استعمال کرتے ہوئے کما لیا، تو علم کس نے دیا؟ تمہیں لگتا ہے میری بازو میں جان ہے، میں نے یہ جان لگا کر پورا پیسہ کما لیا، جان کس نے دی؟ اگر تمہیں لگتا ہے میں بڑا ذہین ہوں، تو یہ ذہانت کس نے دی؟ جو بھی جس بھی اپنی خصوصیت کو تم نے استعمال کرتے ہوئے پیسہ کمایا ہے یا تمہیں وراثت میں مل گیا، تو اللہ ہی نے دیا ہے۔ اگر اللہ ہی نے دیا، اللہ تمہیں کہہ رہا ہے چلو مجھے قرض حسنہ دو، میں تمہیں کئی گنا بڑھا کر واپس کر دوں گا، تمہارا پھر بھی حوصلہ نہیں بڑھ رہا، کوئی بات نہیں، یغفر لکم، اللہ معاف کر دے گا۔ واللہ شکور حلیم، البتہ اگر اللہ کو دو گے، اللہ تعالیٰ قدردان ہے، اللہ تعالیٰ قدر کرے گا تمہارے قرض دینے کی، اللہ کو قرض دینے کی۔ حلیم، وہ ٹائم دیا کرتا ہے، وہ فوری طور پر عذاب کا فیصلہ نہیں سنا دیتا۔ یہاں پر آپ کو کافی حد تک سمجھ آ گئی ہوگی کہ الحلیم کیا ہوتا ہے۔ مال کے کائنات کا خلیفہ اور نائب ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو اپنے اندر اپنانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اب غور کیجئے، مال کے کائنات الحلیم ہے، آپ کو اور مجھے بھی حلیم بننا ہے۔ مال کے کائنات نے قرآن الحکیم میں ابراہیم علیہ السلام کو بھی 2 مرتبہ کم از کم حلیم کہا ہے، لہذا بلکہ اور بھی انبیاء کو حلیم کہا ہے۔ اب میں نے ساری اس حوالے سے سٹڈی نہیں کی، آپ جا کے دیکھ لیجئے گا، لیکن المختصر آپ کو اور مجھے بھی حلیم بننا ہے۔ حلیم کیسے بننا ہے؟ آپ کو ٹائم دینا ہے۔ جب کوئی آپ کے ساتھ کوئی تھوڑا بہت، آپ کا دوست، آپ کا بھائی، آپ کی بہن، آپ کا کوئی بڑا کوئی نیگیٹو رویہ اختیار کرتا ہے، وہ اوورآل پازیٹیو ہی ہے، آج اس سے ہو گئی زیادتی، پتہ نہیں بیچارہ غصے کے عالم میں تھا، پتہ نہیں وہ کسی نقصان میں تھا، پتہ نہیں وہ اپسیٹ تھا، کیا تھا، ہو گیا، اس سے درگزر کر دو، فوری طور پر پکڑ نہ کر لو، فوری طور پر ناراضگی کا اظہار نہ کر دو۔ لہٰذا یہ جو اپنے اندر حلیم کی صفت اپنانے کی ضرورت ہے، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آج میں نے آپ کے لیے قرآن ہر زبان کے لیے سورہ شورا کی آیت نمبر 43 چوز کی ہے۔ آج ہم یہ آیت یاد کریں گے اور اسی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ اگر آپ کو کبھی لگے کہ آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کر دی ہے، میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ساتھ سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے، میں میدان جنگ میں ہوں، فرض کریں کہ مجھے رائفل دی گئی ہے، میں ٹینک ہولڈر ہوں یا پھر میں نے راکٹ لانچر پہ ہوں، میرا دھیان کس چیز پر ہے؟ جب بھی کوئی ڈرون آئے گا، جب بھی کوئی جہاز آئے گا، میں نے راکٹ چلانا ہے۔ اب فرض کریں اگر کوئی سانپ آتا ہے، کوئی بچھو آ جاتا ہے، کوئی مکھی، کوئی مچھر آ جاتا ہے، کوئی بھی چیز آ جاتی ہے، کوئی مکھی، کوئی بھیڑ آ جاتی ہے، وہ مجھے کاٹ لیتی ہے، مجھے اختیار ہے میں مسل دوں، ٹھیک ہے، لیکن یہ اختیار نہیں ہے وہ مجھے کاٹ کر بھاگ جائے، میں راکٹ لانچر چھوڑ دوں اور وہ میرے ہاتھ پر کاٹ کے گئے، میں اس کے پیچھے بھاگوں، یعنی میرا مقصد ہی میں بھول جاؤں۔ مجھے یہاں پر بٹھایا گیا تھا، میرے بیٹھنے کا کوئی مقصد تھا کہ میں نے خبردار اس پوسٹ کا میں ذمہ دار ہوں، میرے جینے کا مرنے کا یہی مقصد ہے۔ اگر کوئی مجھے اظہار آسانی کرے گا، ٹھیک ہے، بدلہ لے لوں گا، لیکن وہ میری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ اسی قدر بدلہ لوں گا، پاؤں سے مسل سکتے ہیں مسل دیں، لیکن رائفل چھوڑ کے اس کے پیچھے نہیں بھاگنا۔ اپنا مین مقصد نہ بھول جائیے گا۔ اب ذرا دیکھیے، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک پوسٹ پر بٹھایا ہوا ہے، اس پوسٹ کو آپ کے سپرد کرتے ہوئے مال کے کائنات نے آپ کو ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں انس کو اگر خلق کیا ہے تو ایک ہی مقصد ہے کہ آپ نے فقط اور فقط میری عبادت کرنی ہے۔ یہ آپ کی اور میری زیست کا، زندگی کا مقصد اور مقصود ہے، اس سے نظر نہیں ہٹنی چاہیے۔ فرض کریں یہ بھائی آتے ہیں، مجھے گالی دیتے ہیں، ہو سکتا ہے مجھے حق ہے کہ میں بدلہ لوں، میں قاضی کے پاس جاؤں، عدالت میں جاؤں، کیس دائر کروں، اگر بھائی نے تھپڑ مارا ہے جتنی زور سے، میں اتنی زور سے تھپڑ مار دوں، لیکن میں اپنا یہ مقصد ہی بھول جاؤں کہ اللہ کی عبادت سے باہر آ جاؤں،
اور میں ایک گالی کے بدلے میں 10 گالیاں میں آپے سے باہر ہو جاؤں. گویا آپ ذرا غور کیجیے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ وہ اس کو زیر کر لیا تھا اپنے دشمن کو اللہ کے لیے, اس نے تھوک پھینک دیا آپ کے چہرہ مبارک پر. جب اس نے تھوک پھینک دیا آپ نے کہا نہیں اب نہیں, چونکہ اب میں کلیئر کٹ اللہ کے لیے نہیں لڑ رہا, اب میری اپنی بھی بغض اس کے اندر شامل ہو گئی ہے, معاف کر دیا, پھر پکڑیں گے تمہیں, آج تم جاؤ. اب ذرا غور کیجیے, آپ کو اگر کبھی ایسا موقع ملے آپ اللہ کی عبادت پر کاربند ہیں, آپ کی ہاں اور نہ اللہ کے لیے خالص ہے, کوئی ایک بندہ آتا ہے آپ کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور کرنا ہے شیطان نے, ہر طرح کا حربہ اور ہتھیار استعمال کرے گا, بدلہ لینے کا آپ کو حق ہے, لیکن آپ کا مطمع نظر ہی بدل جائے, آپ کا دھیان ہی اللہ کی طرف سے ہٹ کے بدلہ لینے کی طرف چلا جائے, آپ کی پلاننگ ہی یہ شروع ہو جائے, میں نے کس طرح اس کو نیست و نابود کرنا ہے, کس طرح میں نے اس سے بدلہ لینا ہے, میں نے اس کو زیر کرنا ہے, میری ایگو کو, میری انا کو گزند پہنچی ہے. تو لہٰذا آپ کی سوچ سے, آپ کے شعور سے اللہ تعالیٰ کی ذات گویا محوی ہو جائے. اگر کبھی ایسا موقع آنے لگے یا ایسا موقع آ جائے تو اپنے آپ کو ہولڈ آن کیجیے اور یہ آیت تلاوت کر کے خود کو سنائیے. وَلَا مَنْ صَبَرَ, اور جس نے صبر کیا, جو ڈٹا رہا, وَغَفَرَ, اور اس نے معاف کر دیا, إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, میرا رب کہتا ہے یہ اولو العزم والا کام ہے, یہ بڑی ہمت والا کام کیا تم نے, بھلا ہو تم بم کلاس ہو کہ تم نے اللہ کی عبادت سے اپنا رخ نہیں موڑا, تمہیں لگا نہیں میں اس طرف رخ کروں گا میرا مطمع نظر ہی بدل جائے گا, اب میں یہ نہیں ہوگا, میں بدلہ لوں گا, اس لیے لوں گا کہ وہ کل کسی اور کو تنگ نہ کرے, لیکن اگر میں اس لیے بدلہ لے رہا ہوں تو ٹھیک ہے, اگر میرا بدلے کا مقصد ہی اپنی ذات ہو جائے اور میرے ذہن میں کوئی اصلاح کا پہلو ہی نہ رہے, میں اپنے لیے گالیاں بکوں, اپنے لیے ہتھیار اٹھاؤں, اپنے لیے اس کے پلاننگ کروں کہ میں نے اس کے سوئے کا گلا دبا دینا یا جو بھی, یہ تمام تر معاملات آپ کو حق سے دور لے جائیں گے, اس قدر دور لے جائیں گے کہ آپ کے ذہن میں اللہ تعالیٰ موجود ہی نہیں رہے گا. اسی بات کو میاں صاحب کہتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر. جس سانس میں آپ کو اللہ یاد نہیں رہا, یہ سانس تو آپ نے کفر کی حالت میں گزاری, اب آپ میں ایمان والی کوئی کیفیت ہی نہیں تھی. تو لہٰذا اگر کبھی آپ پر ایسی کنڈیشن آ جائے کہ آپ کو کوئی ڈسٹریکٹ کرنے لگے, آپ کے راستے سے ہٹانے لگے, تو آپ نے سورۃ تغابن کی, سورۃ شورى کی آیت نمبر 43 تلاوت کرنی ہے. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ, اور جس نے صبر کیا اور اس نے معاف کر دیا, میرا رب کہتا ہے إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, یہ بڑی ہمت والا کام کیا, جس کو اللہ داد دے رہا ہے, تم نے بڑی ہمت والا کام کیا, معاف کر دیا ہے, یہ سوچ کر کہ میری حق سے نگاہ نہ ہٹ جائے, میں راکٹ لانچر چھوڑ کر مکھی مارنے نہ چلا جاؤں, وہ نہ ہو کہ میرا بڑا ہدف چھوٹ جائے, اس سے نظر نہیں ہٹانی, باقی جو آپ کے جی میں آئے سو کر گزری. تو کیا آپ کو آج کی آیت کا مطلب سمجھ آیا؟ اس کو اپنی زندگی کا حصہ کب اور کیسے بنانا ہے یہ سمجھ آیا؟ تو لہٰذا قرآن ہر زبان پر, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب.